نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. واللہ یعلم، اور اللہ تعالی جانتا ہے، ما تسرون وما تعلنون، جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کسی شے کو پیدا نہیں کیا، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں زندہ نہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے. الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، پس وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت کے ساتھ. قلوبہم منکرہ، ان کے دل انکار کرنے والے ہیں. وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرنے والے ہیں. لا جرم، کوئی شک نہیں، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے، ما یسرون وما یعلنون، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. انہ لا يحب المستکبرین، بے شک وہ محبت نہیں کرتا تکبر کرنے والوں سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے ان کے لیے، ماذا انزل ربکم، کیا نازل کیا تمہارے رب نے، قالوا اساطیر الاولین، تو کہتے ہیں قصے ہیں پہلے لوگوں کے. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ وہ اٹھائیں ان کے بوجھ پورے کے پورے قیامت کے دن، یعنی اپنے بوجھ. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی جن کو انہوں نے گمراہ کیا بغیر علم کے. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، خوب سن لو، بہت برا ہے جو وہ بوجھ اٹھاتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ النحل آیات نمبر 19 سے لے کر 25 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دلائل عقلیہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ مسئلہ الہ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ جو اصل الاصول ہے، تمام اصولوں کی بنیاد اور جڑ ہے لا الہ الا اللہ۔ مسئلہ الہ پورے اسلام اور پورے دین کی اصل بنیاد ہے، اور اس سے پہلے یہ بات کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ رب العزت نے مسئلہ الہ کو بیان کیا ہے، وہاں پر دو صفات کو بیان کیا ہے، ایک قدرت اور دوسری علم، کیونکہ معبود اس کو کہتے ہیں جس کے اندر دو صفات پائی جائیں، نمبر ایک وہ قدرت والا ہو، نمبر دو وہ علم والا ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی عبادت ہم کرتے ہیں، روزہ رکھا ہے، نماز پڑھی ہے، حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، کوئی بھی عبادت کی ہے، تو عبادت کے وقت ہمارے دو نظریے، دو عقیدے ہوتے ہیں۔ پہلا یہ نظریہ اور عقیدہ کہ میرا معبود میری اس عبادت کے ساتھ مکمل علم رکھنے والا ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو پھر تو عبادت کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ ہمیں معلوم ہے، ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ ہمارا معبود ہماری اس عبادت کو جانتا ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ پوری قدرت والا ہے، اس پر اجر دینے پر قادر ہے، اور عبادت نہ کی جائے تو سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ یہ دو عقیدے رکھ کر جو عبادت کی جائے وہ معبود کے لیے ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت بھی جب مسئلہ الہ بیان کرتے ہیں کہ معبود تمہارا کون ہے، تو اس کے ساتھ اللہ دلائل کے طور پر اپنی قدرت اور اپنے علم کو بیان کرتے ہیں۔ اس آیت کو دیکھنے سے پہلے آیت الکرسی سب کو یاد ہے، زبانی ذہن میں دورا لیجئے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہاں بھی مسئلہ الہ بیان کیا، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ دلائل کیا ہیں؟ الحی القیوم، وہ ہمیشہ زندہ ہے، سب کو تھامنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے اذن کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اللہ کی قدرت۔ اور آگے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے اللہ کا علم، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اگلے پچھلے سب حالات کو جاننے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ کے علم کے میں سے ایک شے کا علم بھی اور کوئی نہیں جانتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں وہاں بھی ہے نا، اللہ لا الہ الا ہو، قدرت کا بھی بیان ہے اور علم کا بھی بیان ہے۔ اور یہاں پر ہم نے جو کل صفات پڑھی اللہ تعالیٰ کی، سب قدرت والی صفات ہیں۔ ایک دفعہ ہم پچھلے اس پورے صفحے پہ نگاہ دوڑائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی صفات ہمارے سامنے آ جائیں۔ جو پچھلا صفحہ ہے اس کے بالکل اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، بعد مسئلہ الہ سے شروع ہوئی، آج میں پھر آخر میں پھر دوبارہ مسئلہ الہ دہرائیں گے۔ بیچ میں اللہ نے اپنی قدرتوں کو بیان کیا، مثلا آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا، انسان کو نطفہ سے بنانے والا، جانوروں کو بنانے والا، تمہارے لیے اس کی اون وغیرہ سے گرم لباس بنانے والا، تمہارے گوشت کھانے کے لیے جانوروں کو پیدا کرنے والا، ریوڑوں کے ریوڑ جن میں خوبصورتی عطا کرنے والا، تمہارے بوجھ اٹھا کر دور تک لے جانے والے جانور،
گھوڑے خچر اور گدے بنانے والا، اور سواریاں جن کو ابھی تم نہیں جانتے وہ بنانے والا، آسمان سے بارش برسانے والا، تمہارے پینے اور جانوروں کے چرنے کے لیے وہاں سے سامان پیدا کرنے والا، کھیتیاں، زیتون، کھجوریں اور انگور اگانے والا، سارے پھل اگانے والا، رات اور دن کو مسخر کرنے والا، سورج اور چاند اور ستاروں کو مسخر کرنے والا، زمین کی تمام چیزوں کے مختلف رنگ پیدا کرنے والا، دریاؤں کو تمہارے تابع کرنے والا، تازہ گوشت تمہیں کھلانے والا، زیورات نکالنے والا، کشتی کو پانی کی پشت پر تیرانے والا، زمین پر پہاڑ پیدا کرنے والا، نہریں بنانے والا، راستے بنانے والا، نشانات بنانے والا، ستارے بنانے والا، یہ اتنی قدرتوں والا کون ہے؟ اللہ۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، جس نے سب کچھ بنایا اور جس نے کچھ نہیں بنایا یہ برابر تو نہیں ہو سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں تم گن نہیں سکتے، اتنی اس کی قدرتیں اور نعمتیں ہیں۔ اب آج کا سبق سنیے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، وہ تو تم نے قدرتیں سنی، اب اس کا علم بھی سنو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اللہ تمہاری چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے، اللہ تمہاری اعلانیہ باتوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا علم۔ جس اللہ کی وہ قدرتیں ہوں، جس اللہ کا وہ علم ہو، اس اللہ کو الہ کہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی الہ بننے کے قابل نہیں۔ اب سنیے، واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ ہی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، دلوں کے راز، دلوں کے خیالات بھی جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ ظاہر و باطن سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ اللہ سورہ نام میں فرماتے ہیں ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، رب کے علم کا کیا اندازہ کر سکو گے لوگو تم؟ پت جھڑ کے موسم میں درختوں سے جو پتا گرتا ہے، سینکڑوں نہیں کروڑوں پتے گرتے ہیں، اللہ فرماتے ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، تم تو ایک درخت کے پتے بھی نہ گن پاؤ، ساری کائنات میں جتنے پتے بھی گرتے ہیں سب کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ وہ گرتے وقت جتنے بل کھاتا ہے جاننے والا اللہ ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمیندار دانے پھینک کر آ جاتا ہے، گندم کے، مکئی اور باجرے کے، زمین کی تاریکیوں میں وہ دانہ چلا جاتا ہے، پوچھنا زمیندار سے وہ کہاں پڑا ہے، اسے تو کوئی پتہ نہیں، اس کی نگاہوں سے تو اوجل ہو گیا۔ لا حبۃ فی ظلمات الارض، وہ دانہ جو زمین کی تاریکیوں میں چلا گیا اس کو بھی جاننے والا کون ہے؟ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشک و تر یعنی کائنات کی ہر چیز کا جاننے والا کون ہے؟ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ ہی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ یا اللہ، یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں، کوئی کس سے مدد مانگ رہا ہے، کوئی کس سے مدد مانگ رہا ہے، اللہ کہتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ جن کو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، لا یخلقون شیئا، انہوں نے تو کوئی شے پیدا نہیں کی۔ اللہ نے تو یہ ساری چیزیں بنائی ہیں نا جو تم نے سنی ہیں، اللہ کے علاوہ کسی نے کوئی شے پیدا، بولو جی سارے بولے کوئی شے پیدا، لا یخلقون شیئا، ایک شے کو بھی، ایک ذرے کو بھی اللہ کے علاوہ کسی نے پیدا نہیں کیا۔ بڑے بڑے ریگستان ہیں، ان میں سے ریت کا ایک ذرہ بھی اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں بنایا۔ بڑے بڑے سمندر ہیں،
سمندروں میں سے ایک قطرہ بھی اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں بنایا، بیش بہا جنگلات ہیں، جنگلات میں سے کسی درخت کا ایک پتا بھی اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں لا یخلقون شیئا، جن کو تم مدد کے لیے بلاتے ہو انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، ارے پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، وہم یخلقون، وہ تو خود میرے بنائے ہوئے ہیں، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ خالق نہیں وہ مخلوق ہیں، خالق اللہ کی ذات ہے، ارے اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کو تم کیوں پکارتے ہو؟ فرمایا لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، خاص کر وہ جو دنیا سے چلے گئے ان کو مدد کے لیے تم کیوں بلاتے ہو، جو غسل خود نہیں کر سکتے، جو کپڑے اپنے اتار کر دوسرا کفن خود نہیں پہن سکتے، جو چل کر جناب قبرستان تک نہیں جا سکتے، جو کندھے کے سہارے کے بغیر خود نہیں جا سکتے، دفنانے کے بعد تم ان سے مدد مانگتے ہو۔ اللہ فرماتے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، وہ تو دنیا سے چلے گئے، موت کا پیالہ پی چکے، غیر احیاء وہ زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون انہیں یہ بھی شعور نہیں کہ انہیں قبروں سے کب اٹھایا جائے گا۔ جس کو اپنے اٹھنے کا علم نہیں اس کو تیری حاجتوں کا کیا علم ہوگا، جس کو یہ پتہ نہیں میں کب قبروں سے اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا، کیونکہ قیامت کا علم صرف کس کو ہے؟ اللہ ہی کو ہے، ان کو تو یہ علم کوئی نہیں ہے، وہ تیری ضرورتوں کو کیا جانے اور پھر پورا کرنے پہ قدرت کیسے رکھتے ہیں۔ اس لیے لوگوں نتیجہ کیا نکلا؟ الہکم الہ واحد، سب کو الہکم الہ واحد، نتیجہ یہ نکلا پھر تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ سبحان اللہ، بے شک تمہارا معبود ایک ہی اللہ ہے۔ بات شروع کی تھی نا آیت نمبر 2 سے، لا الہ الا انا فاتقون، اور خلاصہ یہاں آ کر نکالا الہکم الہ واحد، لوگو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس مسئلے پر بھی انکار کرنے والے ہیں، کیونکہ اگر یہ یقین ہو کل ہم نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے تو کبھی اللہ کی آیات کا انکار نہ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں اصل میں منکر آخرت کے ہیں، دل سے خوف خدا قیامت کا ڈر دل سے نکل گیا ہے، اس لیے قلوبہم منکرۃ، ان کے دل انکار کرنے والے ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ ہیں ہی تکبر کرنے والے۔ اللہ ہمیں تکبر سے بچائے، آمین۔ دوسری ایک اللہ فرماتے ہیں نا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں اپنی آیات ان لوگوں سے دور کر دیتا ہوں جو تکبر کرتے ہیں۔ اللہ کی آیات متکبرین کے دلوں پر اثر نہیں کرتی، اللہ فرماتے ہیں خاشعین جو ڈرنے والے دل ہیں ان کے دلوں پر اثر کرتی ہیں۔ 17ویں پارے میں ہے میرے ایمان والے بندے نا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، یہ نا قلوبہم منکرۃ، وہاں فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، میرے ایمان والے بندے جب میری آیات کو سنتے ہیں ایک تو اس پر فوراً ایمان لاتے ہیں، نمبر 2 فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، میرے حکم کے آگے ان کے دل عاجز بن جاتے ہیں، وہ جھک جاتے، تکبر نہیں کرتے، اللہ کی بات فوراً تسلیم کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں قلوبہم منکرہ، لیکن بعض بدبخت ایسے ہیں جن کے دل انکار کرنے والے ہیں اور تکبر کرنے والے ہیں، لیکن بے شک تکبر کرتے رہیں، اللہ سے کوئی چیز چھپ تو نہیں سکتی۔ لا جرم، کوئی شک نہیں، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، ہر چیز کو جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ انہ لا يحب المستکبرین، بے شک وہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے ماذا انزل ربکم، کیا نازل کیا تمہارے رب نے، قالوا
اساطیر الاولین، تو کہتے ہیں کہانیاں اور قصے ہیں پہلے لوگوں کے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ وہ لوگ ہیں جو میری آیات پر یقین نہیں رکھتے، قرآن کو قصوں کہانیوں کی کتاب کہہ کر نعوذ باللہ اس سے جان چھڑا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ آمین۔ ایک تو وہ لوگ تھے نا جو قرآن کو سرے سے مانتے ہیں، کہتے کہانیوں کی کتاب ہے، اللہ۔ اور اب بھی یہ نظریہ ایک حد تک ہے، بھائی ٹھیک ہے قرآن پاک میں جو واقعات ہیں نا یہ تو پہلے دور کے تھے، اب ان کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یہاں پہ جب ہم یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے تھے، ایک آدمی مجھے کہنے لگے، ہمارے محلے کے تو نہیں ہے، ترلائی سے آتے تھے، جمعے پہ آتے ہیں صرف، یہ جو واقعہ آپ نے شروع کیے نا اس کو رہنے دیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ پرانے دور کی باتیں تھیں، آپ نہ جدید دور کی کوئی بات کریں۔ تو میں نے کہا قرآن میں رہنے دوں یا وہاں سے بھی نکال دوں؟ نہیں نہیں نہیں، استغفر اللہ، وہاں تو رہنے دو۔ میں نے کہا پھر قرآن میں کیوں لکھا ہوا ہے؟ اسی لیے لکھا ہوا ہے نا کہ اس کو پڑھا جائے۔ تو میرے بھائی قرآن صرف پرانے دور کے لیے نہیں تھا، قرآن قیامت تک کے لیے، اور قرآن کے جتنے بھی واقعات ہیں وہ صرف قصے کے طور پہ نہیں ہیں، وہ نصیحت اور عبرت کے طور پر ہے، اور خصوصاً انبیاء کے واقعات علیہم الصلوۃ والسلام، ان کے واقعات کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بیش بہا نصیحتیں رکھتا ہے۔ تو یہ قصوں کی کتاب نہیں، اساطیر الاولین نہیں کہ ماں کہانیوں کی کتاب ہے، یہ عبرت اور نصیحت کی کتاب ہے۔ نصیحت کے لیے واقعہ بندہ سنائے، عبرت کے لیے بندہ واقعہ سنائے تو قصوں کی کتاب تو نہیں بن جاتی نا، وہ نصیحت کے لیے ایک سبق ہوتا ہے۔ خیر، اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے کلام الہی کو قصوں کی کتاب کہا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ قیامت کے دن اپنے بوجھ بھی ان پر ہوں گے، اور جن کو قرآن سے دور کیا ان کے بوجھ بھی ان پر ہوں گے۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ وہ اٹھائیں اپنے بوجھ پورے کے پورے قیامت کے دن۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی جن کو گمراہ کیا بغیر علم کے، جن کو اللہ کی کتاب سے دور کیا، ان کے بوجھ بھی ان کے اوپر ہوں گے اور اپنے بوجھ بھی اٹھا کر جائیں گے۔ الا ساء ما یزرون، خوب سن لو بہت برا بوجھ ہوگا جو وہ اٹھا رہے ہوں گے، یہ کوئی بوجھ اچھا نہیں ہے، بہت اپنا بھی اٹھایا دوسروں کا بھی اٹھایا۔ تو قرآن کہتا ہے دوسری مقام پر قیامت والے دن یہ ایک دوسرے پر لام تان کریں گے، دنیا میں تو ان کی بات مانتے رہے، اللہ کی آیات سے دور بھاگتے رہے، لیکن قیامت میں وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، یا اللہ ہمیں وہ دکھانا جنہوں نے ہمیں تیری آیات سے دور کیا تھا۔ اچھا بھائی ان کو تم کیا کرتے ہو؟ نجعلہما تحت اقدامنا، ان کو پاؤں کے نیچے روندنا چاہتے ہیں، ان کو کیا کرتے ہیں؟ پاؤں کے نیچے روندنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے دنیا میں ہمیں اللہ کی آیات سے دور نہ کیا ہوتا تو آج ہم اس مقام یعنی جہنم میں نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب الہی کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔